تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں زاہد عتیق چودھری صاحب. آپ سابق سینئر نیب صدر پاکستان ٹیسٹ بار رہ چکے ہیں اور صدر رہ چکے ہیں لاہور ٹیسٹ بار ایسوسیشن کے. زاہد عتیق چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دنیا میں بدلتی ہوئی تیزی کے ساتھ معاشی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ یوبی صاحب، آپ نے نہایت اہم سوال کی طرف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی توجہ دلوائی ہے. اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، ایران اور امریکہ اسرائیل کی جو جنگ چھڑ گئی ہے، اور اب ایران نے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جی سی سی کنٹریز میں دبئی، کویت، قطر، بحرین، سب جگہ پہ جدھر جدھر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. تو اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو میری نظر میں اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کو چیلنج درپیش ہے وہ تیل کی قیمتوں اور تیل کی سپلائی سے متعلق ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو پاکستان کا دار و مدار ہے، ایل پی جی کا ہو یا تیل ڈیزل کا ہو یا انڈسٹریل فرنس آئل وغیرہ اور اس طرح سے، اور جتنی بھی تیل کی اقسام ہے، یہ سب کا سب پاکستان کے انحصار جو ہے وہ امپورٹ پہ ہے. اور اگر ان کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو پاکستان کا امپورٹ بل بہت تیزی سے اوپر جاتا ہے. اور امپورٹ بل کے اوپر جانے کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں قرضوں کا بوجھ اٹھا کے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنا. کیونکہ ایکسپورٹ تو آپ کو پتہ ہے اتنی تیزی سے اوپر نہیں جا سکتی. امپورٹ تو چونکہ یہ اسینشل آئٹم ہے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے اور فارورڈ بکنگز کرنی پڑتی ہیں، تیل کی بکنگ کرنی پڑتی ہے اس کی سپلائی چین کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے میری نظر میں اگر یہ جنگ چند ہفتوں تک مزید ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت سخت اثرات مرتب ہوں گے. اور پاکستان اور اس وقت بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے اس ریجن کے کنٹریز ہیں وہ سب اس سے بری طرح سے متاثر ہوں گے. اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری اکانومی پہ ادروائز آئیں گے. اب یہ تو ہم نے معیشت کی طرف بات کر لی، معاشی صورتحال. اسی طرح سے جو پاکستان کی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال ہے اس میں بھی پاکستان کو بڑے جو ہے چیلنجز درپیش ہوں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر اس ریجن کے اندر انریسٹ ہوتی ہے اور اگر اس ریجن کے اندر آپ دیکھیں اسرائیل کی یو ایس کی پریزنس بڑھتی ہے، اور آپ دیکھیں ریسنٹلی جس طرح افغانستان نے بھی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، تو یہ سارا سنیریو جو ہے پاکستان کے لیے جو ایکسٹرنل چیلنجز ہے اس کو بھی بڑھا رہا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور یہ سب چیزوں کو کنٹرول رکھنا ہے. اس کی بھی کاسٹ ہے، اس کے لیے ٹیکس کلیکشن ایگزیکٹ ٹارگٹس پورے ہونے چاہیے تاکہ گورنمنٹ نے جہاں جہاں بجٹ ایلوکیشنز رکھی ہوئی ہیں ڈیفنس کے لیے، لا اینڈ آرڈر سیکورٹیز کے لیے، ڈپارٹمنٹس کے لیے، نئی پروکیورمنٹس کے لیے، ڈیفنس سائڈ کی ہر چیز بر وقت ہونی چاہیے اور اس کا انحصار جو ہے وہ ہمارے ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو اپنی کارکردگی بہت بہتر طریقے سے نبھانی چاہیے اور عوام کو بھی بہت حوصلے اور تدبر اور بڑی جو ہے وہ عقل مندی سے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. بہت شکریہ زاہد عتیق چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کے آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.